محمد التماس سورہ فاتح مرحوم سید افتخار حسین نقوی، مرحوم سید ذوالفقار حسین نقوی، مرحوم سید احمد علی جعفری، مرحوم ریاض حسین، مرحومہ سیدہ آل زینب اقرار نقوی صاحب کے مرحومین، جملہ مومنین مومنات شہداء ملت جعفریہ، آپ اپنے تمام مرحومین کو شامل کیجیے۔ ایک مومن کے والد تازہ بیمار رخصت دنیا ہوئے ہیں، ان کو شامل کیجیے۔ ہمارے مرحوم والد کو، دیگر مومنین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، ورحمۃ اللہ علی محبیہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من اول الدہر الی الآن ومن الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی محکم کتابہ وقوله الحق وهو أصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما بلند صلوات صلى محمد۔ خداوند کریم آپ کے دعا اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو پریشان المومن کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جنہوں نے دعائیں ذمہ لگائیں ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، آقا اور مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے، آقا کے قدموں میں جامع شہادت کی سعادت نصیب فرمائے، اپنی دعا اور عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ محترم و معزز سامعین، مسئلہ امامت جس کے متعلق مسلسل عرض کیا کہ مسئلہ امامت نظریہ قرآنی ہے، اس کو ہر مومن ذہن نشین کرے کہ جب
انسان کسی بھی مسلمان کے سامنے قرآن پڑھتا ہے تو اگر وہ واقعاً مسلمان ہے تو وہ قرآن کی آیت کے سامنے اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے، قرآن کے آگے نہیں بول سکتے ہیں۔ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور بہت واضح جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا تو انکار کسی کے بس میں نہیں ہوتا، لیکن ضد کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ اگر کوئی آدمی ضد پہ آ جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے آج تک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی علی محمد علیہ خلافت کا انکار کیا یا ان کی امامت کا انکار کیا، کیا سب ایک جیسے ہیں؟ دیکھیں، ایک ہے عوام کو زیادہ مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، ان کے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا، ان کے پاس اتنی معلومات نہیں ہوتی، ان کو اتنا علم نہیں ہوتا، لیکن جو ان کے جید علماء گزرے، اکابرین قوم گزرے، جن کے سامنے تاریخ بالکل دو اور دو چار کی طرح واضح تھی، لیکن ہدایت ہر کسی کا مقدر نہیں ہے، در آل بیت کی غلامی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اندر کچھ ہو، امکان ہو تو اس کے لیے اللہ راستے کھول دیتا ہے، اس کے لیے اللہ راستے پیدا کر دیتا ہے۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھیے کتنے لوگ ہیں۔ ہم جب قم میں پڑھتے تھے تو آیت اللہ سیستانی کے آفس میں، یعنی آفس تو ان کا جہاں پہ دیگر امور ہوتے ہیں، ان کے بہت سارے دفاتر تھے، بہت سارے ان کے علمی مراکز تھے، ان میں ایک مرکز عقائدی کے نام سے، جس میں بندہ عقید کو کافی ٹائم رہنے کا شرف ہے، اور ہم نے وہاں پہ کافی وقت گزارا اور کافی علماء سے چیزیں سیکھی۔ اس مرکز عقائدی میں ایک سیکشن تھا مستبصرین کا۔ مستبصر کہتے ہیں جس کی آنکھیں کھل جائیں، جس کو بصیرت مل جائے۔ مستبصر یعنی جس کو بصیرت نصیب ہو جائے۔ یہ ہمارے ہاں علماء کے ہاں ایک اصطلاح ہے، ٹرم جس کو آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مذہب حقہ کی طرف آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ فلانا مستبصر ہو گیا، یعنی اس کو حق کا راستہ نظر آ گیا، وہ حق کا گرویدہ ہو گیا۔ مستبصر جب بھی آپ سنیں گے تو مستبصر کا مطلب یہی ہوگا علمی اصطلاح میں، جس نے شیعہ مذہب کو قبول کر لیا۔ اب اس میں آغا سیستانی کے آفس والوں نے قم کے اندر وہ لوگ جو بعنوان طالب علم تھے، لیکن ان میں وہ لوگ جو مستبصر تھے، اور پوری دنیا سے، نہ پاکستان سے نہ انڈیا سے، پوری دنیا سے، دائرہ کے ایران قوم میں تو ساری دنیا کے طالب علم آتے ہیں، عربی بھی آتے ہیں، عجمی بھی آتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں وہاں۔ انہوں نے یہ سیکشن کھولا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے مذہب حقہ کو قبول کیا وہ آ کر ہمیں انٹرویو دیں، اور اس کے لیے وہ ایک مناسب معاوضہ تو نہیں کہہ سکتے، گفٹ کے طور پہ ایک اماؤنٹ رکھتے تھے کہ آپ آئیں، انٹرویو دیں، آپ سے سوال کیے جائیں گے کہ آپ نے کن وجوہات کی بنیاد پہ مذہب حقہ کو قبول کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو آغا سیستانی کے آفس میں ہوا، اور اس سیکشن میں ہم جاتے تھے کہ ہمارا دوسرا شعبہ تھا، لیکن وہ دفتر ایک ہی تھا، تو ہم کبھی کبھی وہاں جا کے بیٹھتے تھے، ان سے پوچھتے تھے۔ تو میں نے اس کے جو انچارج تھا اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ اتنے لوگوں کا آپ نے انٹرویو کیا، تو ان میں کامن جو ریزن تھی وہ کیا تھی؟ ریزن تو مختلف ہوں گے، کوئی کس وجہ سے شیعہ ہوگا، کوئی کس وجہ سے شیعہ ہوگا، کوئی کس وجہ سے شیعہ ہوگا،
لیکن وہ کامن ریزن جس کو ہم کاؤنٹ کر سکیں کہ یہ زیادہ فوکس اس پہ ہوا، میرے حیرت کی انتہا ابھی تک ہے، اور بی بی کی عظمت کے سامنے آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ اس عالم نے مجھ سے کہا مولانا ہمارے پاس مستفسرین میں 90 سے بھی زیادہ % وہ لوگ ہیں جو فدق کی وجہ سے شیعہ ہوئے ہیں۔ قضیہ فدق کو نہیں ہضم کر سکے، یعنی جب انہوں نے اسٹڈی کی، جب انہوں نے پڑھا کہ فدق رسول نے اپنی بیٹی کو دیا اور اس کے بعد ان سے لے لیا گیا اور ان کے جانے پر ان کو نہیں دیا گیا، میں نے 3 جملوں میں نہیں معلوم کہاں سے کہاں تک کا سفر طے کیا ہے، اگر سمجھیں گے تو بہت کچھ اس کے اندر ہے۔ پنجاب میں مشہور، انہوں نے شاید یہاں بھی مجالس پڑھی ہیں، جو آپ کے بزرگ ہیں وہ اس کی گواہی دیں گے، اسماعیل دیوبندی، انہوں نے یہاں بھی میرے خیال میں مارٹن روڈ پہ یا ادھر ادھر، انہوں نے، ان کا خاص انداز ہوتا تھا، ایک لمبا سا ترا ہوتا تھا اور وہ کتابیں اسٹیج پہ لا کے رکھتے تھے اور اس کو وہ ایک خاص اسٹائل سے وہ پڑھتے تھے۔ وہ کیسے شیعہ ہوئے، ان کے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں مختلف چیزیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جب شیعہ نہیں تھے تو سب سے زیادہ شیعہ کو گالیاں دیتے تھے، ہر جگہ فوش گالیاں۔ ایک علاقے میں پہنچے، وہاں اکثر اہل سنت تھے، ایک سید تھا وہاں پہ اولاد رسول میں سے، لیکن بہت باعزت، بہت با احترام، اور یہ اہل بیت کی روایات میں ہے کہ ہمارا شیعہ اگر 10 لاکھ کی آبادی میں رہتا ہوگا تو وہ سب پہ بھاری ہوگا۔ اب فزیکلی تو بھاری نہیں ہو سکتا انسان، علم، اخلاق، زہد، تقوی، ان بنیادوں پر تو کسی پہ بھاری ہو سکتا ہے، لیکن باقی کیا معیار رہ جاتے ہیں؟ اب نے تو معیارات کو بدل دیا، ہمارے معیارات بہت تبدیل ہو رہے ہیں، ہمیں اپنے معیارات پہ نظر رکھنا ہے، چاہے وہ مجلس کا معیار ہو۔ میں نے اپنے دوستوں سے جو میری بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، میں نے کبھی ان سے دبے لفظوں میں بات کی، آپ مومنین سے میں کھلے لفظوں میں بات کرتا ہوں کہ کہاں تھا وہ معیار کہ جب علامہ نقن پڑھتے تھے، کہاں تھا وہ معیار جب علامہ رشید ترابی پڑھتے تھے، کہاں تھا وہ معیار جب ذیشان حیدر جوادی صاحب پڑھتے تھے، کہاں تھا وہ معیار جب علامہ طالب جوہری پڑھتے تھے، اور آج ممبر کس طرف جا رہا ہے آپ مومنین شاہد ہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے دست ادب جوڑ کے یہ عرض کرتا ہوں، دیکھیں مجلس کے 3 پارٹ ہیں، اور تینوں جب اپنی مل کے ذمہ داری نبھائیں گے تو واپس اس فضا کو برقرار کیا جا سکتا ہے۔ مجلس کرانے والا بھی ذمہ دار ہے، مجلس پڑھنے والا بھی ذمہ دار ہے، سننے والے میری نظر میں سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ سننے والے کیوں زیادہ ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں بلانے والا بھی زیادہ ذمہ دار ہے، اس کو چاہیے کہ کسی ایسے بندے کو ممبر پہ نہیں آنے دے جو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کی تو بڑی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر وہ آ گیا ممبر پہ اور آپ نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ اس کی غیر ذمہ دارانہ باتوں کو سنا، نقل سنا، اس کو الٹا داد دی، دیکھیں جب ایک غیر ذمہ دارانہ جملے پہ داد مل جاتی ہے تو وہ بات پکی ہو جاتی ہے، پھر کوئی سوچتا بھی نہیں ہے، اور وہ چیز مرثیوں کا، مجلسوں کا، ہماری گفتگوؤں کا وہ حصہ بنتی ہے اور وہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہے۔ نہیں، ہمیں ہوش اور حواس سے مومن کے بارے میں، ہمارے آقا اور مولا جن کی امامت کے بارے میں 5 دن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، مولا امیر فرماتے ہیں المؤمن قیس، مومن ذہین ہوتا ہے، مومن سمجھدار ہوتا ہے، مومن دور اندیش ہوتا ہے، مومن غافل نہیں ہوتا، مومن آنکھیں بند کر کے باتیں نہیں سنتا۔ یعنی مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے ایک جملہ پڑھا اور مجلس کے بعد میرے وہ دوست ابھی بھی مجلس میں ہیں، جب انہوں نے مجھے توجہ دلائی تو میں خود پریشان ہو گیا کہ اتنی واضح بات کی طرف میں کیوں متوجہ نہیں تھا، اور میں نے ممبر پہ پڑھا، کوئی نہ عقیدے کا مسئلہ تھا، نہ کوئی ایک لفظ تھا جو غلط پڑھا، لیکن انہوں نے بعد میں جب مجھے توجہ دلائی کہا مولانا یوں نہیں ہے، لفظ یوں ہے، آپ نے کیسے یہ پڑھا؟
جو میں نے سوچا، میں نے کہا بات صحیح کر رہے ہیں، اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور ایسے لوگوں کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ چلے ٹھیک ہے مجلس میں نہیں کھڑے ہوں، مجلس کے آداب ہیں، یہ نئی بدتمیزی شروع ہوئی ہے۔ اگر آپ کو کوئی مطلب سمجھ نہیں آ رہا، ابھی جو وائرل میسج ہے مولانا حیدر کے بارے میں کھل کے نام لیتا ہوں، اس کے اندر کسی قسم کی صداقت نہیں ہے۔ کسی قسم کی صداقت کا مطلب کیا ہے کہ کچھ نہیں ہوا وہاں پہ، نہیں، ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے سوال کیا اور اس کو ٹرسٹیز نے بٹھا دیا۔ بعد میں لوگ آئے، مولانا نے ان کو وضاحت دی کہ دیکھیں، ایک ہے لعنت، ایک ہے تبرہ، ایک ہے گالم گلوچ۔ آل بیت نے تبرہ سے منع نہیں کیا، تبرہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ آل بیت نے لعنت سے منع نہیں کیا، لعنت تو قرآن میں جگہ جگہ پہ ہے، اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مبالغہ میں تو لعنت کرنے کے لیے آئے تھے، اگر وہ نہیں مانتے تو کیا لعنت ہوتی یا نہیں ہوتی؟ لعنت ہوتی۔ لیکن آل بیت نے تہذیب سکھائی کہ دیکھو، مذہب آل بیت کو ماننے والا بد تہذیب نہیں ہوتا، لعنت بد تہذیبی نہیں ہے، اگر بد تہذیبی ہوتی تو قرآن میں نہیں آتا۔ تبرے کی اگر بد تہذیبی میں ہوتا معاذ اللہ تو مذہب کا حصہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، تبرے کا مفہوم عام لوگوں کے دماغ میں ہے، وہ غلط تبرہ ہے۔ عام لوگ تبرے کو بھی تقریباً گالی کے قریب سمجھتے، تبرہ کا مطلب گالی نہیں ہے۔ اگر آپ کو تبرہ سمجھ آ جائے تو آپ کو اپنے وجود سے خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ آپ تبرہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ تبرہ کا مطلب ہے آل بیت کے دشمن سے اللہ کا دشمن، رسول کا دشمن اور آل بیت کے دشمن کے کردار سے اظہار بیزاری کرنا۔ میں آل بیت کے دشمن سے، اللہ کے دشمن سے، رسول کے دشمن سے اظہار برات، اس کو تبرہ کہتے ہیں۔ اچھا، کیا تبرہ ہے؟ کیوں اظہار بیزاری ہے؟ اس کا وہ کریکٹر لیس ہے۔ تو کریکٹر لیس اگر انسان خود ہو تو وہ کس سے اظہار بیزاری کرے گا؟ اظہار بیزاری کرتے ہو پھر انسان کو 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ میں تبرہ تو کر رہا ہوں تو کہیں میں خود اس پارٹ کا حصہ تو نہیں بن رہا، کیونکہ ہم نے ایک غلط راستہ لے لیا، غلط سمجھ لے باتوں کو، اور تبرے کا مطلب سمجھے کہ بھائی ٹھیک ہے جو بھی منہ میں آئے بولتے جو، نہیں، تبرے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تولا کا کیا مطلب ہے؟ تولا کا مطلب ہے آل بیت، رسول اور اللہ کے ساتھ اظہار محبت اور ان کی بات کو تسلیم کرنا، یہ ہے تولا۔ نہ ہم تولا پہ پورے اترتے ہیں، نہ ہم تبرہ پہ پورے اترتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں تبرہ دوسروں، بھائی تبرہ تو دوسروں سے کرنا ہے، لیکن ایک دفعہ انسان تبرہ کرتا ہے۔ آج تک ہم غاصبین زہرا پہ لعنت کرتے ہیں، کرنی چاہیے۔ تو غاصبین زہرا کون تھے؟ جنہوں نے بی بی کا حق لے لیا تھا، اور اگر خود سال کے بعد آل بیت نے کہا کھاؤ پیو جو دل ہے کرو، ہم منع نہیں کر رہے، حلال کماؤ حلال کھاؤ، کیا کھانا ہے کیا پینا ہے کوئی پابندی نہیں ہے۔ کلو وشربو، قرآن کی آیت ہے، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، کیا کھاؤ کوئی وضاحت نہیں ہے۔ مولانا میں کیا کھا سکتا ہوں؟ جو دل ہے کھائیے۔ کئی لوگ سوال کرتے ہیں مولانا میں محرم میں مچھی کھا سکتا ہوں، میں نے کہا روایت میں تو میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے، ہمارے کلچر میں کوئی مسئلہ ہو تو مجھے نہیں پتا ہے۔ اچھا، مچھلی سے اچھی چیزیں کھا لیں گے، محرم میں مچھلی نہیں کھائیں گے؟ کیا لکھا ہوا ہے روایت میں کہ زنگر برگر کھائیے؟ ایف سی پہ جانا لکھا ہوا ہے کہ ایف سی پہ جانا لکھا ہوا ہے؟ وہاں تو کوئی نہیں پوچھتا ہم سے، مچھلی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو کے ایف سی میں کیا ہوتا ہے؟ کے ایف سی میں تو بعض حرام چیزیں ہیں، آپ اس کی اگر لسٹ نکالیں گے تو بعض حرام چیزیں ہیں، وہ کوئی نہیں پوچھتا ہم سے کہ مولانا یہ کھا سکتے یا نہیں کھا سکتے۔ مجھے آج تک کسی مومن نے فون نہیں کیا مولانا میری صبح کی نماز قضا ہو گئی، اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ مجھے آج تک 32 سال کا میں طالب علم ہوں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی مومن نے یہ پریشانی کا اظہار کیا ہو کہ مولانا اگر صبح کی نماز رہ جائے تو کیا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ میں نے صبح کی نماز ہی کیوں کہا، زور اثر کی کیوں نہیں کہا، مغرب عشاء کی کیوں نہیں کہا؟
کیونکہ یہ منظر میں نے کراچی میں آ کے دیکھا، یہ نہیں کہ باقی جگہوں پہ نہیں ہے، لیکن زیادہ یہ منظر کراچی میں ہے کہ کراچی میں نمازی جو ہے، بہت سارے نمازی 4 وقت نمازی ہیں۔ یہ 5 وقت نمازی کراچی میں بہت کم ملتے۔ ابھی رات کو 2:30 بجے سوئیں گے تو کون سی نماز پڑھیں گے اٹھ کے؟ 2:30 بجے رات کو سونے کے بعد صبح کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اور میں یہ بات ببانگ دوحل ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، رات کو عام جاگنا تو چھوڑ دیجئے، رات کو قرآن کی تلاوت دیر تک کرتے رہنا اگر وہ صبح کی نماز کے قضا ہونے کا سبب بنے تو وہ قرآن کی تلاوت بھی جائز نہیں ہے۔ کہ مولانا یہ کیا بات ہوئی، قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے؟ اچھا یہ تلاوت مستحب ہے یا واجب؟ نہیں، مستحب ہے۔ اگر آپ ایک ایسا مستحب انجام دیں جس سے آپ کا واجب چھوٹ جائے، بھئی آپ ساری رات شب قدر میں اعمال کریں، ساری رات، اور صبح جا کے سو جائیں، صبح کی 2 رکعت نہیں پڑھیں، تو کیا ملا آپ کو کہ ساری رات تو مولانا اعمال کیے؟ تو اللہ تو بہت کریم ہے، اللہ کے 2 رکعت کے پیچھے۔ اور بھائی خدا کے بندے بات کو سمجھیے، ایک نئی مصیبت کھڑی ہے اس وقت، وہ کیا ہے کہ اگر ہم کربلا چلے گئے تو پھر ہمیں حج پہ جانے کی ضرورت کیوں بھائی؟ کہ مولانا آپ تو خود پڑھتے ہیں۔ اچھا یہ مصیبت مولاناؤں کی طرف سے ہے، معذرت کے ساتھ، جب مولانا پڑھیں تو پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھیں۔ آپ روایات میں جب زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب بتائیں تو عام مومن یہ سمجھے گا کہ بھائی اگر میں ایک قدم پہ 72 حج کر کے آ گیا ہوں تو مجھے کیا مصیبت پڑی کہ میں ایک حج کے لیے اتنے دھکے کھاؤں، اتنے پیسے لگاؤں، اور اس کے بارے میں بھی اگر کوئی ایک رکن چھوٹ گیا تو حج فارغ؟ حج نہیں فارغ، بیوی بھی فارغ۔ تو مجھے کس نے کہا، کس حکیم نے کہا کہ میں اس مصیبت میں پڑھوں؟ نہیں، اس مصیبت میں تو پہلے پڑھو گے۔ دیکھیں یہاں پہ بہت واضح کر دو، پہلے دیکھیں حج ہر کسی پہ واجب نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی پہ حج واجب ہو جائے اور وہ حج کا فریضہ ادا نہ کرے تو پیغمبر کی اس حدیث کو اپنے کانوں میں فٹ کر لے اور بار بار ان باتوں کو گھر میں جا کے دہرائے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی پہ حج واجب ہوا اور اس نے حج نہ کیا تو وہ یہودی مرے، نصرانی مرے، مجوسی مرے، مجھے کوئی پرواہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رحمت للعالمین۔ کہ مولانا پھر وہ حج پہ زیارت پہ جانے کا ثواب کدھر جائے گا؟ ہاں وہ ثواب ملے گا۔ اب یہاں پہ 2 قسم کے لوگ سامنے آئیں گے، ایک وہ جن پہ حج واجب ہی نہیں ہوتا، یعنی ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ حج پہ جا سکے، تو کیا وہ زیارت پہ بھی نہیں جائے؟ نہیں جائیے زیارت پہ، اس بندے کے لیے زیارت کا مسئلہ نہیں آئے گا۔ لیکن جس پہ پہلے حج واجب ہو چکا، اب وہ پہلے واجب ادا کرے گا۔ دیکھیں آپ دفاتر میں جب نوکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، ایک بیس ہوتی ہے، بیس بنیادی پیمنٹ کو کیا بولتے ہیں آپ؟ مجھے اصطلاح بھول جاتا ہوں۔ بیسک پے، بیسک کے بعد آپ کو کیا ملتے ہیں؟ بونس ملتے ہیں۔ یہ بونس کس کو ملتے ہیں؟ جس کے پاس بیس ہو، یا ایسے بھی دے دیتے ہیں بونس۔ بعض اوقات بونس جو ہے وہ بیس سے زیادہ ہوتا ہے، بیس کم ہوتی ہے، بونس اس سے کئی گنا زیادہ ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ زیارت امام حسین کربلا جس پہ حج واجب ہے، اسی طرح ہے کہ پہلے بیس ہوگی تو وہ بونس ملے گا، اس بیس کو چھوڑ کے وہ بونس نہیں ملنے والا ہے۔ کیا مولانا آپ کون ہوتے ہیں ہمیں کہنے والے؟ نہیں، ہم کوئی بھی نہیں ہوتے ہیں، ہم کوئی بھی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جو بات کہہ رہے ہیں آپ سے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے، اور شریعت نہ میرے ابا کی ہے نہ آپ کے ابا کی ہے، شریعت اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول نے اس کو بیان کیا ہے۔ شریعت کے اصولوں کے خلاف کوئی کام کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ہمارا دل نہیں مانتا، یہ دل والا معاملہ بڑا مصیبت والا ہو گیا، میرا دل نہیں مانتا۔
اب دل کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ اب دل کی بات مانتے ہیں یا اللہ کی بات مانتے ہیں؟ یقین کریں یہ دل والا معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ شاید پھر ہم اسلام کا معنی ہی نہیں سمجھے۔ اسلام کا معنی جس سے سمجھ آئے گا نا وہ کبھی دل کی بات نہیں کرے گا۔ اسلام کا معنی کس نے سمجھایا؟ سوائے امیر المومنین کے کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا۔ مولا سے پوچھا مولا مل اسلام، اسلام کیا ہوتا ہے؟ مولا نے کہا الاسلام هو التسلیم، اسلام ہوتا ہے سر کو جھکا لینا، خاموش، جو اللہ کہے وہ کرتے چلے جاؤ، وہ کرتے چلے جاؤ۔ ہم آتے اپنے اصلی موضوع کی طرف۔ دیکھیں جب آپ امامت کی بحث چھیڑیں گے تو ایک سوال جی اٹھے گا کہ بھئی آپ تو امیر المومنین کی امامت کی اتنی وکالت کرتے ہیں، تو کیا کبھی خود علی نے اپنے امامت کی وکالت کی؟ یعنی کبھی خود مولا بھی کھڑے ہوئے؟ کائنات میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا اللہم صلی اللہ علیہ محمد عزیزو بی بی کا ایک جملہ ہماری ساری زندگیوں پہ بھاری ہے۔ ایک جملہ غدیر کے بارے میں علامہ امینی نے پتہ نہیں چھوٹی 30 جلدیں بڑی 18 جلدیں لکھی، وہ ساری ایک طرف۔ آج تک جو علماء نے غدیر کے متعلق لکھا اس کو ایک پلڑے میں رکھے، حالانکہ وہ جو کچھ لکھا اہل بیت سے لکھا، اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے اس جملے کو ایک پلڑے میں رکھیں تو بی بی کا یہ ایک جملہ غدیر کا بھاری نظر آئے گا۔ بی بی فرماتے ہیں لا عذر بعد الغدیر، کسی مسلمان کے پاس غدیر کے بعد کوئی عذر باقی نہیں ہے۔ کل قیامت میں کوئی عذر لا ہی نہیں سکتا، کوئی عذر نہیں لا سکتا۔ دیکھیں عذر آپ کیسے کہتے ہیں؟ سوری، معذرت جس کو آپ کہتے ہیں، معذرت آپ کہتے ہیں سوری۔ عذر دو قسم کے ہوتے ہیں، عذر موجہ، عذر غیر موجہ۔ موجہ یعنی وہ عذر جو قابل قبول ہو، جس عذر کو قابل قبول سمجھا جائے۔ آپ کو دوست نے کہا کہ بھائی ہمارے گھر کھانا ہے تشریف لائیے گا، کھانا ختم ہو گیا، مہمان چلے گئے، وہ صاحب آ کے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، بھئی کیا ہوا بھائی، آپ کو کھانے پہ بلایا تھا، یہ کون سا ٹائم ہے؟ بھئی ہم تو ٹریفک میں پھنس کے، بہت بری طرح ٹریفک ہمارے علاقے میں جام ہو گیا۔ اب ہوا یا نہیں ہوا؟ انہوں نے تو کر دیا۔ بھئی کراچی میں یہ بہانہ سچ کی صورت میں بھی چلتا ہے اور جھوٹ کی صورت میں بھی چلتا ہے بہرحال، لیکن یہ عذر اگر صحیح ہو تو مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، رش میں پھنس کے ہوگے کیا کر سکتے ہیں۔ اس عذر کو قبول کیا جا سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں عذر موجہ، کیونکہ یہ کھانے پہ آتے ہیں، وہ کھانا یا ختم ہوگا یا پڑا ہوگا، کھا لیجیے۔ اب بچے کا پیپر ہے، پیپر کا ٹائم ہے 9 بجے، ہال میں داخل ہونا ہے اور 12 بجے یا 11 بجے باہر آنا ہے، یہ مختصر ٹائم ہے پیپر کا۔ اب یہ صاحب 1 بجے پہنچے، امتحان والوں کو خیریت، وہ آنکھ لگ گئی تھی میری، کراچی کے تو جو رات کو سوتے ہیں ان کی تو آنکھ 1 بجے کھولے گی۔ کہا کہ یہ عذر قابل قبول، آپ کو پتا تھا پیپر ہے، جلدی سوتے جلدی ٹائم پہ آتے، آپ کا پیپر نہیں مانا جائے گا، پیپر کینسل ہو جائے گا۔ اس کو بی بی نے کہا یہ جو دوسرا عذر ہے جو قبول نہیں کیا جاتا، کہا جب اللہ کے رسول نے غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کر دیا اور 1,20,000 بندوں کے سامنے اعلان ہوا، تو قیامت میں کوئی مسلمان اللہ کے سامنے یہ عذر لے کے نہیں آ سکتا اللہ میں کیا کرتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تجھے کیوں نہیں پتہ چلا؟ تجھے بازار کے بھنڈی ٹماٹر کا تو پتہ تھا، تجھے یہ تو پتہ تھا کہ سستا کپڑا کہاں پہ ملتا ہے، تجھے یہ تو پتہ تھا سستی چیزیں کہاں پہ ملتی ہیں، وہ تیری دنیا کے معاملات تھے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پہنچتا تھا، تو دین کے اتنے بڑے مسئلے تھے تو کیسے غافل رہا، کیسے غافل رہا تھا۔ اب وہ بات
جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ صلی اللہ علیہ محمد، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پوری پڑھوں گا تو وقت کا دامن ابھی گنجائش مجھے اجازت نہیں دے رہا، آخر کے جملے ضرور پڑھوں گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب پہلے خلیفہ نے خلافت کو سنبھال لیا تو وہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے مولا امیر کو منا لیں، تو انہیں پتہ تھا کہ مولا امیر کو منائے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے۔ مختلف ویلوں بہانوں سے کہ آپ کیوں ناراض ہیں، کیا وجہ ہے، مولا امیر علیہ السلام نے بٹھایا، کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ آپ کیوں ناراض ہیں، کہ آپ کو نہیں معلوم ہے؟ پھر مولا نے کہا اچھا آپ بتائیں کہ آپ نے یہ منصب سنبھالا کیوں؟ کہا کہ امت اکٹھی ہو گئی تھی اور سب نے مل کے مجھے بنا دیا، تو میں رسول کی اس حدیث کے پیش نظر کہ میری امت کبھی گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، تو میں نے سمجھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب مل کے مجھے بنانا چاہیں اور یہ سب گمراہ ہوں۔ اب یقین کیجئے کہ سوائے امیر علیہ السلام کے کوئی بھی نہیں تھا جو اس جملے کو بنیادوں سے باطل کرتا۔ مولا نے سب سے پہلے کہا کہ کیا اس رسول کی جو حدیث ہے وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں، میں اس کی تو بحث نہیں کر رہا، لیکن آپ کے اس قول کے مطابق جو رسول کی حدیث آپ نے پیش کی ہے، آپ بتائیں کہ کیا اس امت کا حصہ میں ہوں یا نہیں ہوں؟ جس امت کے اجماع کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا علی اس امت میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ اب کیسے کہیں کہ علی آپ امت میں شامل ہیں، رسول کی امت میں تو علی شامل ہے۔ کہا کہ سلمان کا کیا کیجئے گا، عمار کے بارے میں کیا کیجئے گا، مقداد کے بارے میں کیا کیجئے گا، ابو ذر کے بارے میں کیا کیجئے گا، سعد ابن عبادہ کے بارے میں کیا کیجئے گا، ان کے ساتھ جو دوست ہیں ان کے بارے میں کیا کیجئے گا؟ اب یہ کیا جواب دے، یہاں پر کیا کہہ سکتے ہیں مولا کے سامنے؟ بالکل بے بس ہو گئے، مولا کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکے۔ اب مولا نے شروع کیا، مولا فرماتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کے رسول نے جو میرے بارے میں بتایا، ایک ایک مولا اس کو قسم اٹھواتا ہے، انشدک باللہ، میں تم سے اللہ کی قسم لے کے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ اللہ نے جو آیت تطہیر نازل کی وہ آپ کے بارے میں تھی یا میرے بارے میں تھی؟ انشدک باللہ، عربی کے لفظ انشدک باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ آیت تطہیر تمہارے بارے میں تھی یا میرے بارے میں تھی؟ کہ نہیں علی آپ کے بارے میں تھی۔ کہ آیہ مبالہ میرے بارے میں تھی یا آپ کے بارے میں تھی؟ کہ نہیں علی آپ کے بارے میں تھی۔ کہ حدیث طائر، طائر کہتے ہیں پرندے کو، جنت سے بھونا ہوا گوشت، یا کسی دوست نے پیغمبر کو آ کے ایک بھونا ہوا گوشت پیش کیا کہ میری خواہش ہے کہ آپ تناول کریں، اللہ کے رسول سامنے لے کے بیٹھے اور کہا کہ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس بندے کے ساتھ یہ گوشت کھاؤں جسے تو بھی دوست رکھتا ہو اور میں بھی دوست رکھتا ہوں، اے اللہ تو اس بندے کو میرے پاس بھیج دے۔ دیکھو تو اس طرف سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ اس کو کہتے ہیں حدیث طائر، وہ پرندے والی حدیث۔ کہا یہ حدیث طائر آپ کے بارے میں تھی یا میرے بارے میں تھی؟ کہا نہیں علی آپ کے بارے میں تھی۔ صلوات بھیجئے اہل بیت کے ذات۔ مولا نے فرمایا کہ پیغمبر نے یہ جو فرمایا کہ اے علی آپ کو میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی۔ یہ جو حدیث ہے، حدیث منزلت اس کو بولتے ہیں، کہ یہ حدیث منزلت آپ کے بارے میں تھی یا میرے بارے میں تھی؟ کہ نہیں علی آپ کے بارے میں تھی۔
کا قرآن میں جو آیت اتری انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ جو حالت رکوع میں اللہ کے راہ میں کیا کرتے ہیں؟ زکات دیتے ہیں۔ یہ آیت آپ کے بارے میں یا میرے بارے میں ہے؟ کہ نہیں علی آپ کے بارے میں ہے؟ صلوات بھیجے اہل بیت کی ذات پر۔ کہ مباہلہ نازل ہوئی، اللہ کے رسول مجھے لے گئے، زہرا کو لے گئے، حسن کو لے گئے، حسین کو لے گئے، تو یہ بتاؤ کہ یہ آیت کس کے بارے میں تھی؟ کہ علی آپ کے بارے میں تھی۔ آیت تطہیر آپ کے بارے میں، آیت مباہلہ آپ کے بارے میں، حدیث قصہ کا آپ کے بارے میں۔ کہ اللہ کے رسول نے جب چادر کے نیچے پنجتن پاک کو اکٹھا کیا تو یہ حدیث قصہ کس کے بارے میں تھی؟ کہ آپ کے بارے میں تھی۔ مولا فرماتا ہے کہ سورج کو میرے لیے پلٹایا گیا نماز کے لیے، تمہارے لیے پلٹایا گیا، کہ نہیں آپ کے لیے پلٹایا گیا۔ دیکھیں رد الشمس کا جو واقعہ ہے، ایک ہے پیغمبر کی زندگی میں، یعنی پیغمبر نے امیر المومنین کے لیے سورج کو پلٹایا۔ ایک واقعہ ہے خود امیر المومنین کا اپنا، جو عراق کی زیارات کر چکے ہیں۔ ایک عراق کے اندر باقاعدہ مقام ہے جس پہ بہت بڑا بورڈ لگا ہوتا ہے رد الشمس، سورج کو پلٹانا۔ وہ جب ہم زیارات کا شرف حاصل ہوا تو پوری عربی کی میں نے وہ عبارتیں پڑھی کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ مولا ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو مولا کے کچھ دوست تھے جن کی نماز رہ گئی تھی، یعنی انہوں نے اس وقت نماز نہیں پڑھی تھی، اور اس مقام پہ پہنچے اور تقریباً سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ دیکھیں سورج جب غروب ہو جائے تو ظہر عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جب سورج غروب ہوا تو وہاں پہ ایک شخص تھا جس کے دل میں تھوڑا بہت مسئلہ تھا۔ وہ آیا اور اس نے کہا کہ علی آپ کے فلاں دوستوں نے تو نماز نہیں پڑھی اور سورج غروب ہو گیا۔ مولانا نے کہا بھی کس کس نے نماز نہیں پڑھی؟ سب کو بلا لیا، کھڑا کیا، یوں اشارہ کیا سورج کو۔ سورج جو ہے واپس عصر کے ٹائم پہ واپس آیا، مولا کھڑے ہوئے، مولا نے نماز پڑھائی، انہوں نے مولا کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر مولا نے واپس اشارہ کیا، سورج واپس اپنے غروب کے ٹائم پہ چلا گیا۔ اسی وضو کے ساتھ مولا نے ان کو نماز عصر پڑھائی اور اسی وضو کے ساتھ مولا نے ان کو نماز مغرب پڑھائی۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی۔ مولا نے کہا یہ سب کس کے بارے میں ہے؟ کہ علی آپ کے بارے میں ہے۔ کہ یہ جبرائیل نے جب نعرہ بلند کیا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، تو یہ کس کے بارے میں تھا؟ کہ آپ کے بارے میں۔ اب مولا پوچھتے آ رہے ہیں، سوال کرتے جا رہے ہیں، وہ سب کا جواب دیتا جا رہا ہے۔ مولا نے کہا پیغمبر نے جب کسی شخص کے لیے اعلان کیا کہ کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے، اور جب میں نکلا تو اللہ کے رسول نے فرمایا برز الایمان کلو الی الکفر کلے، آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ کہا یہ کس کے بارے میں تھا؟ کہ علی آپ کے بارے میں تھا۔ صلوات بھیجے اہل بیت کی ذات پر۔ کہ اللہ کے رسول جب اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ بھی چاہتا ہے اور میں بھی چاہتا ہوں، تو یہ شادی کس کے ساتھ ہوئی اور اللہ نے کس نکاح کو پسند کیا؟ اور میرا نکاح جو ہے وہ رسول سے پہلے اللہ نے کہاں پڑھا؟ عرش معلیٰ پہ پڑھا۔ تو یہ آپ کے بارے میں تھی یا میرے بارے میں؟ کہا نہیں آپ کے بارے میں۔ اب ایک ایک سوال ہے جو مولا پوچھتے جاتے ہیں۔ کہا جوان جنت کے سردار تمہارے بیٹے یا میرے بیٹے؟ کہا نہیں آپ کے بیٹے ہیں۔ زہرا میری زوجہ ہے یا کسی اور؟ کہا نہیں آپ کی زوجہ ہے۔ اب ایک ایک چیز ہے عزیزو، بہت لمبی ہے یہ داستان۔ مولا پوچھتے آئے، سوال کرتے گئے، تقریباً یہ 40 قسمیں ہیں جو مولا نے لی ہیں ان سے۔ اگر دامن واق میں گنجائش ہوتی میں ساری آپ کو سناتا، اتنا سنا دیا کہ آپ سمجھ جائیں کہ مولا کیا کہنا چاہتے تھے۔ جب سب کچھ پوچھ لیا اور یہ کہتے گئے سادگی سے کہ مولا نہیں، یہ آپ کے لیے، 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 کہ یہ سب میرے لیے اور خلافت تیرے لیے، یہ سب تو میرے لیے ہے۔
اور خلافت تیرے لیے۔ اب پریشان، خاموش، رات ہو گئی، اسی پریشانی میں رات ہو گئی۔ کہتے عالم خواب میں خلیفہ صاحب نے اللہ کے رسول کو دیکھا اور غضبناک دیکھا۔ جدھر منہ موڑتے تھے رسول دوسری طرف منہ موڑتے تھے۔ کہا اللہ کے رسول مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی؟ کہا تو نے اس کو ناراض کیا جس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے اور جس کو میں بھی پسند کرتا ہوں۔ تم نے اس کا حق چھینا جس کو حق اللہ نے دیا تھا۔ کہا کہ پھر میں کیا کروں؟ نے کہا وہ کون شخص ہے؟ وہاں بھی لا علمی، اللہ کے رسول کے سامنے بھی لا علمی۔ کہا وہ کون شخص ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے تجھے قسموں کے ساتھ بیچارہ کیا۔ کہا پھر میں کیا کروں؟ کہا حق جن کا ہے اس کو واپس کرو، جن کا حق ہے جاؤ واپس کرو آپ ان کو۔ اب یہ تاریخ ہے عزیزو۔ کہا کہ ان کا کوئی کام اس کے اوپر جو سب سے زیادہ پہرا ہوتا تھا وہ دوسرے صاحب کا ہوتا تھا، وہ پہرے کی طرح۔ اب انہوں نے آ کر امیر المومنین سے کہا کہ میں نے پیغمبر کو خواب میں دیکھا اور آپ سے میں عہد کرتا ہوں کہ آپ مسجد میں آئیے، جو ہوا میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اللہ کے ولی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ صاحب کو خبر ہو گئی، مخصوص صاحب، ایک مخصوص صاحب تھے، ان کو خبر ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ کوئی پہلا جادو تو نہیں ہے ہاشم کا، وہ ہاشم کی اولاد کا جو ہمارے اوپر چلا ہے۔ عزیزو بہت سخت ہے یہ مراحل۔ روایت کہتے ہیں امیر المومنین اپنے وعدہ کے مطابق مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور کافی دیر مسجد میں بیٹھے رہے، لیکن جنہوں نے وعدہ کیا تھا شاید یہ جملے وہاں سے ہی بنے، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ وہ کون سے وعدے ہیں جو وفا ہوتے ہیں؟ دیکھیں آل بیت کے ساتھ جو ظلم ہوئے، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کیا بولتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے۔ عزیزو ہم اتنا تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ساری زندگی اگر شکر ادا کریں۔ ایک بہت بزرگ عالم کا جملہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں حضرت نوح جتنی عمر عطا کرے اور ہم سجدہ شکر میں اس کو گزار دیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے محب اہل بیت پیدا کیا، تو کہا یہ نہیں کہ نوح کی عمر پانے کے بعد شکر ادا ہو جائے گا، شکر تو پھر بھی ادا نہیں ہوگا۔ اس نعمت کی قدر اس دنیا میں تو نہیں سمجھ آئے گی، اس دنیا میں نہیں سمجھ آنے والی۔ دیکھیں کوشش کریں سب لوگ، سب دوستوں کو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، کوشش کریں آل بیت کے ساتھ معاملہ صحیح چلے۔ دیکھیں دنیا کے معاملات نہیں سیدھے ہوتے، کسی سے سیدھے نہیں ہوتے۔ جن کو سمجھ آیا نا دنیا کا معاملہ کیا ہے اور حسین کے ساتھ معاملہ کیا ہے، تو وہ حر بن کے حسین کے قدموں پہ آ کے گر گیا۔ اس کو سمجھ آ گئی تھی بات، اس کو سمجھ آ گئی تھی۔ اگر دنیا دیکھنا چاہتا تو دنیا کا کیا نہیں تھا اس کے پاس، دنیا میں بہت کچھ مل جاتا۔ کاش وہ شعر مجھے یاد ہوتا جو اس نے بیٹے کے سامنے پڑھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آؤ بیٹا دنیا کی لذتوں کو چھوڑیں اور آخرتی لذتوں کی طرف جائیں، اور وہ سوائے حسین کے در پہ سر جھکائے نہیں ملتی۔ حسین کے سر، اپنا سر حسین کے در پہ جھکائیں۔ آل بیت کے ساتھ معاملہ ٹھیک رہا، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں آل بیت علیہ السلام کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ کربلا لوگ جا رہے ہیں، اربعین پہ جا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، کہتے ہیں حسین کسی کا قرضہ نہیں رکھتے ہیں، کسی کا قرضہ نہیں۔
اب جتنا حسین کے لیے خرچ کریں گے اس سے کئی گنا آپ کو واپس آ جائے گا۔ حسین کسی کا مکروہ، اگر حسین مولا نے یہ پہلے دن کہا تھا جب بنو اسد کے لوگوں نے کہا مولا آپ کے غلام ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، یہ زمین ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مولا نے کہا نہیں، میں حسین کسی کا قرضہ نہیں لینا چاہتا ہوں، حسین کسی کا قرضہ نہیں لینا چاہتے۔ حسین کی راہ میں آبرو دینی پڑے آبرو دیں، جان دینی پڑے جان دیں، مال دینا پڑے مال دیں، اسٹیٹس دینا پڑے اسٹیٹس دیں۔ وہ کیا اسٹیٹس ہے جو حسین کے راستے میں کام نہ آئے؟ وہ کیا چیز ہے جو حسین کے راستے میں کام نہ آئے؟ اس اسٹیٹس کو کرنا کیا ہے؟ دیکھیں آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں، باہر یہ انداز نہیں ہوتا، یہ فقط فرش عزا کا عجیب مزاج ہے۔ یہاں پہ آ کے بندہ بھول جاتا ہے میں کون ہوں، اس کو یاد نہیں رہتا۔ مجھے ایک دوست نے سنایا کہ دبئی میں ایک مومن بہت، یعنی دبئی کا شاید وہ ملینر ہے، دبئی کا ملینر کیا ہوگا، کہ اس کے گھر میں نیاز تھی اور وہ اپنے ہاتھ سے نیاز ڈال رہے تھے۔ تو بعض لوگوں کی عادت ہوتے ایک دفعہ لی تو پھر آگے، دوبارہ تیسری دفعہ پھر آگے۔ انہوں نے اس کو کہا کہ آپ کو تو نیاز دے چکا ہوں میں۔ اب وہ مومن جلال میں آیا تو اس نے کہا کہ تمہارے باپ کی نیاز ہے کیا؟ اب کہتا ہے کہ اگر عام بندہ ہوتا تو بپھر جاتا۔ کہا اس مومن کے، یعنی بہت پاورفل ہے، وہ چاہتا تو اس کو دبئی سے نہیں دنیا سے اٹھوا دیتا، اتنا پاورفل آدمی۔ لیکن جب اس نے یہ جملہ کہا نا کہ نیاز تمہارے باپ کی تو نہیں ہے، نیاز امام حسین کی ہے، کہا وہ کانپنے لگ گیا۔ کہا تو صحیح کہہ رہا ہے، تو صحیح کہہ رہا ہے، نیاز میری نہیں ہے، نیاز امام حسین کی ہے۔ عزیزو، حسین نے کم قربانی نہیں دی اس کائنات میں، گھر لوٹایا، بچے لوٹائے، ناموس قربان کی۔ کیا قربانی نہیں ہے جو حسین کربلا میں نہیں لے کے آئے ہیں؟ چھوٹی سی بچی کو لائے، بچوں کو لائے، بیٹوں کو لائے، بھتیجوں کو لائے۔ کربلا فیملی فاؤنڈیشن پہ قائم ہوئی۔ اس کی کبھی وضاحت کروں گا۔ دیکھیں اگر خاندانی بنیادیں مضبوط ہوں تو نہ بھتیجے پوچھتے ہیں، نہ بیٹے پوچھتے ہیں، نہ بھائی پوچھتے ہیں، سب ساتھ چل پڑتے ہیں، بہنیں ساتھ چل پڑتی ہیں بڑے بڑے کاموں کے لیے۔ جب انسان خاندان کا بڑا بھی ہو اور واقعاً بڑا ہو اور وہ اپنا بڑا ہونا ثابت کرے تو پھر لوگ جان دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ یہ کربلا کا اصل میسج ہے۔ آج ہمارے ہاں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ گھروں میں بڑے کم ہوتے جا رہے ہیں، بڑے ہو کے بھی بڑے نہیں ہیں، اس لیے کہ اپنے بڑے ہونے کا ثبوت نہیں دیتے۔ گھروں کے اندر بڑا پن قائم رکھیں، گھروں کے مسائل بڑے ہی حل کرتے ہیں۔ عزیزو، شام غریبہ کے بعد وہ شام غریبہ بھی اہل بیت پر عجیب شام تھی، اس کے مصائب بھی بہت مصائب سخت ہیں۔ لیکن عزیزو، جب قافلے لٹے شام کے دربار بازار میں گزرے، بازاروں سے زندان میں پہنچے، اور کل میں نے عرض کیا کہ یزید پلید نے بلایا امام کو، اور امام کو اس نے بہت باتیں کی۔ ایک بات جس کو پڑھ کے جگر پھٹتا ہے، اس نے کافی سارا سونا اور پیسہ امام کے سامنے رکھا اور کہا کہ مولا یہ لے لیں اور مجھے معاف کر دیں۔ امام نے کہا تمہیں حیا نہیں آتی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو کس کے بدلے میں کیا معافی مانگ؟ یہ تو ایک ڈھونگ تھا جو وہ رچانا چاہتا تھا، ثابت کرنا چاہتا تھا، کہانی ابن مرجانہ نے کیا تھا، فلاں نے کیا تھا۔ جب ہر طرف سے اس پہ پریشر بڑھا تو یہ مجبور ہو گیا آل بیت کو آزاد کرنے پہ۔ بہت مجبوری کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا۔ لیکن جب قافلے روانہ ہونے لگے تو کہتے ہیں کہ اس نے قافلوں کے اوپر کافی قیمتی اور سرخ رنگ کے کپڑے ڈالے۔ جب معمل تیار کھڑے تھے اور زینب کی نگاہ پڑی، بی بی نے اپنے بیٹے سجاد کو بلایا، کہا بیٹا سجاد، اس پلید سے کہو ہم غم زدہ ہیں،
ہم غم کی کیفیت میں ہیں۔ سرخ کپڑا غم کی علامت نہیں ہے۔ ان اماریوں کو سیاہ اماریوں میں تبدیل کریں، پھر ہم سوار ہوں گے اور پھر ہم یہاں سے سفر شروع کریں گے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا بقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ اے عزیزو دوبارہ پڑھ دو سلام، میرے ساتھ پڑھو، دعا کرے مولا یہ سلام کربلا میں آ کے پڑھنا نصیب ہو۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اے عزیزوں قافلے تیار ہو گئے، بیبیاں سوار ہونے لگی۔ عزیزوں یقیناً جب بیبیاں سوار ہو رہی تھی تو مدینہ ضرور یاد آیا ہوگا۔ ایک دفعہ مدینہ سے سوار ہوئی تھی، ایک طرف عباس کھڑے ہوتے، ایک طرف اکبر کھڑے ہوتے، آگے آگے حسین کھڑے ہو جاتے، قاسم کھڑے ہو جاتے۔ عزیزوں عجیب غریب ہو گئی زہرا کی بیٹیاں، عزیزوں سوار ہو گئی، ساری بیبیاں سوار ہو گئی۔ آقا سجاد نے بی بی زینب سے پوچھا، پھوپھی اماں کیا قافلے کو روانہ کریں؟ کیا ساری بیبیاں سوار ہو چکی ہیں؟ بی بی کہتی ہے بیٹا سجاد ساری بیبیاں آ چکی ہیں، بس ایک بی بی کو میں تلاش کر رہی ہوں، مجھے رباب نظر نہیں آ رہی، نہ جانے رباب کہاں چلی گئی۔ آقا سجاد فرماتے ہیں اے پھوپھی اماں میرے ساتھ چلے گئے، مجھے پتہ ہے میری ماں کہاں پر ہے۔ پھوپھی اور بھتیجا پہنچے گئے، شام کے زندان میں ایک قبر تھی جس میں رباب لیٹی ہوئی تھی اور زار زار گریہ کر رہی تھی۔ بی بی زینب نے ہاتھ پکڑا اور کہا بی بی قافلہ تیار ہو چکا، قافلہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ کہتی ہے بہن زینب اللہ نے مجھے دو اولادیں دی، ایک میرا بیٹا اصغر جو کربلا رہ گیا اور دوسری میری بیٹی سکینہ۔ بہن زینب جو یہاں رہ گئی، اے بی بی میں جا کے کیا کروں گی؟ آپ مجھے یہاں چھوڑ دے۔ بی بی نے امام کی طرف دیکھا، آقا فرماتے ہیں نہیں میں امام ہوں، میرا حکم ہے آپ ہمارے ساتھ چلے گئے۔ عزیزو حکم امام آ گیا، اب حد ادب کا راس نہیں ہوگی۔ سکینہ کی ماں کھڑی ہو گئی، اصغر کی ماں کھڑی ہو گئی، نہ جانے بیٹی دکھیاری بیٹی کی قبر کو کیسے چھوڑا گا۔ عزیزو یہ منظر سخت ہوتے ہیں،
اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں ایک دفعہ مسجد باب العلم میں کھڑا تھا، ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس کے باپ کو کوئی حادثہ ہوا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مجھے یہ منظر کبھی نہیں بھولتا۔ اتفاق سے اس کی عمر بھی 4 سال تھی۔ باب العلم کی مسجد میں کبھی ادھر دوڑتی کبھی ادھر دوڑتی، بابا بابا بابا، اس کو کوئی پکڑتا نہیں تھا۔ میں نے پوچھا بچی کو کیوں نہیں پکڑتے؟ کہا نہیں مولانا، ہم چاہتے ہیں اس کا غم نکل جائے، یہ جی بھر کے رو لے تاکہ اس کا غم ہلکا ہو جائے۔ عزیزوں، اتنا ستم ہوا اس بچی پر کہ تاریخ یاد رکھے گی، اتنی چھوٹی بچی کی قبر سے دکھیاری ماں کیسے کھڑی ہو گئی۔ عزیزوں، قافلہ چل پڑا، ایک ایسا جگہ پہ پہنچا قافلہ، ایک راستہ مدینہ کو جاتا ہے، ایک راستہ کربلا کو جاتا ہے۔ بشیر کہتے مولا، ایک راستہ کربلا جا رہا ہے، ایک راستہ مدینہ جا رہا ہے، آقا کیا کریں گے؟ کہا میں بوبی اماں سے پوچھتا ہوں۔ کہا بوبی اماں، کہا نہیں پہلے ہم کربلا جائیں گے، اپنے بھائی سے مل کے مدینہ واپس جائیں گے۔ اے عزیزوں، روایات کے مطابق 20 سفر تھی جب یہ لٹے قافلے واپس کربلا پہنچے گئے۔ کہتے مولا کا ایک صحابی انصاری مولا کی قبر پہ بیٹھ کے گریہ کر رہا تھا، اس کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، اس کا ایک غلام تھا اس کے ساتھ تھا، وہ پکڑ کے لایا تھا، کہا یہ قبر نظر آ رہی ہے۔ اس نے مولا کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو شروع کی گئی۔ عزیزو، تھوڑی دیر گزری گئی، کہتے مولا نے کہا انصاری میری قبر سے اٹھ جاگا، قبر سے فاصلہ لے کہا مولا کوئی گستاخی ہوئی؟ کہا نہیں، میری بہن آ رہی ہے، میرے اہل بیت آ رہے ہیں۔ انصاری کو نظر نہیں آتا تھا، اپنے غلام سے پوچھا تجھے کوئی لوگ نظر آ رہے ہیں؟ کہا ایک قافلہ تو آ رہا ہے۔ کہا قافلے میں کون ہے؟ کہا آگے ایک بوڑھا شخص ہے اور ہماریوں پہ کچھ بیویاں ہیں۔ انصاری سوچنے لگ گیا یہ بوڑھا شخص کون ہو سکتا ہے۔ جب قریب پہنچے گئے، کہا سلام کیا، پوچھا آپ کون ہے؟ کہا انا علی بن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ انصاری چیخ کے رونے لگا، کہا آقا میں نے تو آپ کے بابا کو بھی گود میں کھلایا، میں اتنا بوڑھا ہو چکا، آقا آپ کی تو بہت کم عمر ہے، یہ کیسے بال سفید ہو گئے، یہ داڑھی کیسے سفید ہو گئی؟ کہا شام کے بازاروں نے سجاد کو بوڑھا کر دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزو، بیویاں اتری، مجھے نہیں معلوم کیسے اتری، کیا کیا ہوگا، گری ہوگی قبروں پہ آ کر۔ ہر کسی نے بین کیے، ہر کسی نے گریہ کیا۔ کہتے اس پورے سفر میں زینب نے سوائے حسین کے کسی کے مصائب نہیں پڑے۔ جب مصائب پڑے، جب ذکر کیا، حسین کا تذکرہ کیا، یہاں سے قافلے اب 3 دن گزرے۔ آقا نے دیکھا شاید کوئی بھی دنیا سے رخصت نہ ہو جائے، آقا نے دوبارہ قافلہ تیار کیا۔ عزیزو، ساری بیویاں سوار ہو گئی، پھر بی بی رباب بیٹھی ہے۔ بی بی زینب آئی، کہتے بی بی کا میرا آقا بھی یہاں گئے اور میرا بیٹا بھی یہاں گئے، اگر مجھے اجازت مل جائے۔ امام نے کہا نہیں بی بی ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ کہتے اب جب رباب کھڑی ہوئی، کہا آقا
والی اے میرا آقا حکم امام نہ ہوتا کبھی چھوڑ کے نہ جاتی، لیکن آقا حکم امام آ گیا۔ لیکن زہرا کلال میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، کبھی چھاؤں نہیں بیٹھوں گی۔ عزیزوں قافلے واپس مدینہ پہنچے گئے۔ عزیزوں مدینہ کے پہنچنے پہ بی بی ام کلثوم کا ایک جملہ رلانے کے لیے کافی ہے۔ بی بی نے جب مدینہ کی دیواریں دیکھی، دیواروں کو دیکھ کے بی بی نے عجیب نوحہ پڑھا، مدینہ تجدنا لا تقبلینا، لالا کے مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا، رجانا لا رجال ولا بنینا۔ ہم اتنے سارے لوگ گئے تھے، سارے مرد وہاں رہ گئے، بچے ذبح ہو گئے، جوان ذبح ہو گئے، ہم خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ عزیزو اگلی منزلیں چھوڑتا ہوں، اس بی بی کا وطیرہ کیا تھا؟ سارا دن چھاؤں میں نہیں بیٹھتی تھی، سارا دن دھوپ میں بیٹھتی تھی، پانی گرم کر کے پیتی رہتی تھی۔ ایک دن ساری بیویاں اکٹھی ہو گئی، کاکا سجاد یہ بی بی آپ کی بات مانتی ہے، اس بی بی سے کہ خدا کے لیے چھاؤں میں آ جائے۔ آقا سجاد تشریف لائے، کہا بی بی میں حکم دیتا ہوں۔ کہتے بی بی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور کربلا کا رخ کیا، کہ مولا آپ سے وعدہ کیا تھا، میں چاہتی ہوں وعدہ بھی پورا ہو جائے اور حکم امام بھی پورا ہو جائے، میرا وعدہ بھی قائم رہے، حکم امام بھی قائم رہے۔ عزیزوں ایک قدم اٹھایا، کہتے آدھا جسم دھوپ میں تھا، آدھا چھاؤں میں تھا، بی بی زمین کی طرف آئی۔ بی بی زینب کو آقا نے کہا بی بی رباب کو سنبھالے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جوانوں کو سیرت علی اکبر، ماں بہنوں کو حیا کی چادریں نصیب فرما۔ یا اللہ جن مومنین نے کہیں بھی فرش عذاب پچھایا، جہاں کے برادران نے جو بھی زحمتیں کی، جو بھی تیری دین کی خدمت کے لیے کوششیں کی، یا اللہ ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں بوجہ آسن قبول فرما، بہترین اجر نصیب فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو مریض ہیں خصوصاً جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ایک سیدہ بیمار ہے، یا اللہ بیمار کربلا کا صدقہ شفا کامل و عاجل نصیب فرما۔ جو بے روزگار ان کو روزگار نصیب فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ پاکستان میں امن و امان قائم فرما، سیلاب زدگان کی مدد فرما۔ یا اللہ مزید مصیبتوں سے ان کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ان کے ساتھ بہترین تعاون کے سب مسلمانوں کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں ان کی تمنائیں پوری فرما، جو ویزوں کے لیے پریشان ہیں امام حسین کی عظمت کا صدقہ یا اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ آخر مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، آقا کے قدموں میں جام شہادت کی سعادت نصیب فرما، ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ماتم حسین۔